السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ آج جمعرات ہے، نومبر کی 7 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آج کی خبروں کا آغاز کرتے ہیں امریکی انتخابات سے اور ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ پاکستان بھارت تعلقات کے جائزے سے اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد ان کی مد مقابل ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس نے بدھ کو واشنگٹن ڈی سی کی ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنے حامیوں سے خطاب کے دوران شکست کا اعتراف کیا۔ کاملا ہیرس نے کہا کہ ہمیں انتخابات کے نتائج کو قبول کرنا چاہیے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ مطلوبہ 270 الیکٹورل ووٹوں کا حصہ عبور کر چکے ہیں، جبکہ 2 ریاستوں نیواڈا اور ایریزونا کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں۔ پاکستان اور اس کے پڑوسیوں کے حوالے سے تجزیہ کاروں کو امریکی پالیسیوں میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں ہے۔ کئی ماہرین اور سفارتکاروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ دور حکومت میں کئی معاملات پر غیر متوقع اور غیر روایتی پالیسی رکھنے کے باوجود یہ توقع کی جاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ جنوبی ایشیا میں انڈیا کو نظر انداز نہیں کریں گے اور پاکستان کی نسبت دنیا کے سب سے بڑے آبادی والے ملک کی طرف ان کا جھکاؤ واضح ہوگا۔ مختلف سفارتکار اور مبصرین ڈونلڈ ٹرمپ کے بطور صدر حلف اٹھانے کے بعد پاکستان کے حوالے سے امریکی انتظامیہ کی پالیسی میں کسی بڑے پیمانے پر تبدیلی سے محتاط نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے پاکستان کے نئے صدر کے دور صدارت میں تعلقات کا انحصار خود پاکستان پر بھی کافی حد تک ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کس طرح امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں توازن رکھ پاتا ہے اور ساتھ ہی اندرونی استحکام کی جانب بھی بڑھتا نظر آئے گا۔ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح بھارت کی نظریں بھی امریکی انتخابات پر مرکوز تھیں۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے فوراً بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کو مبارکباد پیش کی اور بذریعہ فون گفتگو بھی کی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت باہمی تعلقات کے سلسلے میں مواقع اور چیلنجز دونوں لے کر آئی ہے۔ جہاں ایک طرف ان کی قیادت میں تجارتی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے امکانات ہیں، وہیں نئی انتظامیہ کی امیگریشن پالیسی کے لیے تشویش کا سبب بن سکتی ہیں۔ لیکن چیلنجز کے ساتھ ساتھ بعض ایسے معاملات ہیں جو دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب لائیں گے۔ ان میں چین کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ دونوں ملک انڈو پیسیفک میں چین کی سرگرمیوں کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں میں دفاعی تعاون میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ طالبان حکومت نے بدھ کے روز کہا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی انتخاب میں کامیابی کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک نئے باب کی امید رکھتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ حکومت کو امید ہے کہ مستقبل کی ٹرمپ انتظامیہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ٹھوس پیش رفت کی طرف حقیقت پسندانہ اقدامات کرے گی اور دونوں ممالک تعلقات کا ایک نیا باب کھولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی وزارت خارجہ اپنی متوازن خارجہ پالیسی کے مطابق اس امید کا اظہار کرتی ہے کہ امریکی انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد آنے والے امریکی انتظامیہ دو طرفہ ترقی کو یقینی بنانے کے لیے عملی انداز اپنائے گی۔ عرب رہنماؤں نے صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے فوری بعد انہیں مبارکباد کے پیغامات دیے ہیں۔ ان میں سے بعض رہنماؤں کو توقع ہے کہ ٹرمپ صدارت سنبھالنے کے بعد مشرق وسطی میں جاری تنازعات ختم اور ایران سے متعلق سخت موقف اختیار کریں گے۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد محمد بن سلمان، متحدہ عرب امارات کے حکمران، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فتح کی مبارکباد دی ہے اور امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو اہم قرار دیا ہے۔
چین اور تائیوان کے رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے چین اور امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ نئے دور میں ساتھ چلنے کا صحیح راستہ تلاش کریں تاکہ دونوں ممالک اور وسیع تر دنیا کو فائدہ پہنچے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سنہوا کی طرف سے جمعرات کو جاری کردہ ایک ریڈ آؤٹ کے مطابق وہ امید کرتے ہیں کہ دونوں فریق باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کو برقرار رکھیں گے۔ مئی میں اقتدار میں آنے والے تائیوان کے صدر لائی چنگ تے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ تائیوان یو ایس مشترکہ اختار اور مفادات پر مبنی شراکت داری علاقائی استحکام کے لیے سنگ بنیاد کے طور پر کام کرتی رہے گی اور مزید خوشحالی کا باعث بنے گی۔ نیٹو کے سربراہ مارک روٹ نے جمعرات کو کہا کہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یوکرین کے ساتھ روسی جنگ میں شمالی کوریا کے فوجیوں کی شرکت کے تناظر میں خطرناک نئی پیش رفت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ روٹ نے بوڈاپیسٹ میں یورپی رہنماؤں کے اجلاس میں صحافیوں کو بتایا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس پر بات کرنے کے منتظر ہیں کہ ہم ان خطرات کا اجتماعی طور پر کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ماسکو کی جانب سے پیونگ یانگ کو ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کی فراہمی نہ صرف نیٹو بلکہ امریکی سرزمین تک کے لیے بھی خطرہ ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کے خصوصی قانونی مشیر جیک اسمتھ جائزہ لے رہے ہیں کہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وفاقی عدالتوں میں جاری 2 مقدمات میں کارروائی کو کس طرح روکا جائے۔ اس معاملے سے واقف ذرائع نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو آگاہ کیا ہے کہ جیک اسمتھ اس بات کا اس لیے جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ محکمہ انصاف کی طویل عرصے سے یہ پالیسی رہی ہے کہ صدارت کے عہدے پر موجود شخص کے خلاف مقدمات نہیں چلائے جا سکتے۔ جیک اسمتھ نے گزشتہ برس ڈونلڈ ٹرمپ پر سن 2020 کے صدارتی الیکشن کے نتائج کو تبدیل کرنے کی سازش اور خفیہ دستاویزات غیر قانونی طور پر اپنے مارالوگو اسٹیٹ فارم ہاؤس میں رکھنے کے الزامات کیے تھے۔ لبنان پر اسرائیل کے بدھ کے روز حملوں میں وادی بیکا کے مشرقی شہر بالبیک اور السو بیروت کے مضافات میں مزید حملوں میں ملکی وزارت صحت کے مطابق لگ بھگ 40 افراد جاں بحق اور 53 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے جمعرات کو بھی بیروت کے جنوبی مضافات کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے جمعرات کو کہا کہ اس نے بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر اور فوجی انفراسٹرکچر پر فضائی حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ کے نئے رہنما نعیم قاسم نے کہا کہ اگر اسرائیل اپنے حملے بند کر دے تو بالواسطہ مذاکرات کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 13 ماہ سے جاری لڑائی میں لبنان میں 3000 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ شمالی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی افواج نے گزشتہ ماہ حماس کے جنگجوؤں کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی دراندازی تیز کر دی۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ حال ہی میں 1 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ ماہ کے دوران وہاں مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ اسی اسنا میں ایک مثبت نوٹ، پولیو کے قطرے پلانے کی ایک بڑی مہم منگل کے روز مکمل ہو گئی۔ تو یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے آپ کے لیے لائیو پیش کی۔ آپ ہماری نشریات کو دیکھتے ہیں، ہمارے بلیٹن کو دیکھتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔